بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بظاہر تو چند قواعد ہیں اور ایک ایک قاعدہ اپنے اندر کئی قواعد کو لیے ہوئے۔ اب یہ جو آپ قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ الیقین لا یزول بشک، تو اس کے لیے حضرت مؤلف نے فرمایا کہ یہ چند قواعد پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ جس چیز کا ماضی میں جو حال تھا اس کے خلاف جب تک کہ ثبوت نہ ہو، دلیل نہ ہو، ہم اب بھی اس کو اسی حال پر سمجھیں گے۔ کسی چیز کا جو ماضی میں حال تھا، حال سابق ہے، تو اس وقت بھی ہم اسی حال پر محمول کریں۔ اس پر پھر بہت سے قواعد ہیں۔ اب مثلا ایک تفریح انہوں نے جو اٹھائی، ایک آدمی کو یقین تھا کہ اس نے تیمم کیا، یقین ہے، لیکن یہ شک ہو گیا بعد میں کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ تو وضو ٹوٹنے میں شک ہوا اور تیمم میں یقین تھا، تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اور یہ قانون بھی یہاں جاری ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ماکانہ پر محمول کریں گے، ہم اس کو ماکانہ پر محمول کریں گے، پہلی حالت پر محمول کریں گے، اور پہلی حالت تو تیمم کی تھی، لہذا اب بھی ہم اس کو تیمم پر ہی معمول کریں گے کہ اب بھی یہ شخص تیمم والا ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کو یقین ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے، اب شک جو پڑا ہے نا وہ تیمم میں پڑا ہے کہ میں نے تیمم کیا بھی ہے یا نہیں ہے، تو پھر یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ تو جب یقین تھا حدث کا، تو تیمم کے شک پڑنے سے حدث زائل نہیں ہو گیا۔ اور یہ والا قاعدہ بھی آپ جاری کر سکتے ہیں، کیا کہ ماکانہ کی حالت پر ہم اس کو معمول کریں گے۔ اور ماکانہ کی حالت کیا تھی؟ ماکانہ کی حالت تھی کہ شخص کا حدث تھا، تو اب بھی ہم اسی حالت پر اس کو معمول کریں گے۔ وَلَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالْحَدَثَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ۔ اچھا، ایک دلچسپ یہ ہے صورت کہ تیمم کا بھی، طہارت کا بھی یقین ہے اور حدث کا بھی یقین ہے۔ یقین ہے کہ وضو کیا ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ وضو ٹوٹا ہے، دونوں کا یقین ہے، لیکن پہلے کون سا ہے اس میں شک، تو کہتے ہیں فَهُوَ مُتَطَّهِرٌ، تو ہم اس کو طہارت پر معمول کریں۔ اس میں یقین ہے کہ میں نے وضو کیا اور یہ بھی یقین ہے کہ وضو ٹوٹا، وضو ٹوٹنے کا بھی یقین ہے اور وضو کرنے کا بھی یقین ہے، لیکن اسے جو شک پڑا ہے سابق میں پڑا ہے کہ پہلے کیا ہے، پہلے وضو ٹوٹا ہے، پہلے کام جو ہوا ہے وہ وضو ٹوٹنے کا ہوا ہے، یا پہلے جو کام ہے وہ وضو کرنے کا ہوا ہے۔ تو یہ اس کو سابق کے بارے میں کچھ یقین نہیں ہے، اس کو متطہر سمجھا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے وضو کیا ہے، اور اس کو باوضو سمجھا جائے گا۔ کہ اگر طہارت کا بھی یقین ہے، حدث کا بھی یقین ہے، دونوں باتوں کا یقین ہے، لیکن سابق میں اسے شک پڑ گیا، کیا شک پڑ گیا، تو ہم اس کو طہارت پر ہی معمول کریں گے۔ اور شاید اس کی وجہ، طہارت پر معمول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں چیزیں یقینی ہیں، طہارت بھی اور اس بھی، تو مسلمان کے شان کے جو لائق ہے وہ طہارت ہے، طہارت اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بے وضو ہو کر وضو کرتا ہے، یہ مسلمان کی شان ہے، تو اس لیے اس سے طہارت، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو طہارت کا شوق ہے اور جو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں طہارت پر رہوں۔ اب اگر اسے شک پڑ گیا کہ پہلے کون سے، تو اس کو طہارت پر معمول سمجھا جائے۔ چلیے، وفی البزازیہ یعلم انہ لم یغسل عضوا، یہاں سے ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں، یہ اسی پر متفرع ہے۔ متفرع کیا ہے؟ ماکانہ پر معمول کریں گے۔ کہتے ہیں اسے یہ معلوم ہے کہ ایک عضو دھونے سے رہ گیا، وضو کیا اس نے، لیکن ایک عضو اس کا دھونے سے رہ گیا ہے، لیکن اسے یہ یاد نہیں کہ کون سا عضو رہ گیا، یہ یاد ہے کہ عضو رہ گیا ہے، لیکن اس کی تعیین کا اسے علم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بائیں پاؤں دھو لے، کیا بائیں پاؤں دھو لے، اس لیے کہ وہ آخری عمل ہے، لہذا ہم بھول کو آخری عمل سے جوڑیں گے۔
اور یہ کہیں گے کہ چونکہ آخری عمل مسلمان ہے اور وضو مسلمان ترتیب سے کرتا ہے، مسلمان کی عادت ہے کہ وہ ترتیب سے وضو کرتا ہے، تو پھر یہی کہیں گے کہ آخری وضو بھولا ہوگا، ترتیب سے چلا آ رہا تھا، آخری پاؤں دھونا بھول گیا، تو وہ ہم اسے یہ کہیں گے کہ بائیں پاؤں دھو لے۔ جب بائیں پاؤں دھو لے گا تو ہم کہیں گے وضو ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ ہے جس میں لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں، تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رال بلہ بعد الوضوء سائلہ، ایک شخص نے کپڑے پر تری کو دیکھا، تری کو بہتے ہوئے دیکھا، تازہ تری دیکھی، اور اسے یہ معلوم ہے کہ یہ جو تری ہے یہ پیشاب ہے، تو وضو کا اعادہ کریں۔ اور اگر یہ معاملہ بار بار اسے ہوتا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پیشاب ہے یا پانی ہے، اسے یہ معلوم نہیں، یہ بار بار ہوتا ہے کہ اس کا کپڑا گیلا محسوس ہوتا ہے، تو کہتے ہیں لا یلتفت الیہ، تو اس شک کی طرف نہیں جایا جائے، کیونکہ اس کا کپڑا ماکانہ میں پاک تھا، تو اب حال میں بھی ہم اس کو پاکی سمجھیں جب تک کہ ناپاکی پر کوئی دلیل نہ ہو۔ اس لیے کہا کہ اگر یہ معلوم ہے، پہلی صورت یہ تھی کہ معلوم ہے کہ پیشاب ہے تو ٹھیک ہے، وہ کپڑا ناپاک ہوگا، لیکن شک پڑ گیا تو پھر یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، تو اس کی شلوار کی پاکی یقینی تھی، تو شک پڑ گیا ہے کہ ناپاک ہے یا پاک ہے، تو ہم اس کو پاکی سمجھیں گے۔ لیکن اس مرض کو، اس کو وسوسہ بڑھ سکتا ہے نا، یہ بار بار جب ہوتا ہے تو یہ مریض نہ ہو جائے، تو کہتے ہیں پھر حدیث پاک کی روح سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ استنجا کر لے، استنجے سے فارغ ہو جائے، تو پھر اپنی رومالی پر چھینٹے مار دے، پانی کے چھینٹے مار دے، چھینٹے مار دے گا جب، تو سارا معاملہ مکس ہو جائے گا، اور اب یوں اس کا شک جو ہے وہ کم پڑ جائے گا، اور یہ ہوگا کہ جو پانی میں نے چھینٹا مارا ہے یہ اس کا پانی ہے، تاکہ اس کا وسوسہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اسے شک پڑا تازہ، اور اگر وضو کر لیا اور وضو کیے ایک وقت گزر گیا، اعضاء بھی خشک ہو گئے، اور اب اس کی شلوار گیلی معلوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشاب ہے، کیونکہ اگر تازہ وضو ہوتا تو پھر تو معاملہ مل جاتا، تازہ وضو تو ہے نہیں، وضو کیے 10 منٹ گزر گئے، اور 10 منٹ کے بعد جب اعضاء وغیرہ سب خشک ہو گئے، رومالی بھی وہ خشک ہو گئی تھی، اب یہ گیلی کیسے ہوئی ہے؟ تو پھر غلبہ ظن یہی ہے کہ یہ پیشاب ہے، تو لہذا وہ جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، تو اب یہ ہیلہ کام نہیں آئے گا۔ کیا ہیلہ کام آئے؟ پھر دوبارہ چھینٹے مارے، جو اسے یقین ہے تو چھینٹے مارنے کا کیا فائدہ؟ یہاں جو مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے استبراء کا مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ فراغت پائیں استنجے سے، پیشاب کرنے کے بعد اور فراغت کے بعد آپ یہ احتیاط کر لیں کہ آپ فارغ ہو گئے ہیں، اور یہ احتیاط کر لیں کہ کہیں پیشاب وغیرہ نالی میں اس کے قطرے اٹکے ہوئے تو نہیں ہیں، اور چلنے سے پھر وہ قطرے باہر آ جائیں، تو لہذا پہلے یہ اطمینان کر لیں۔ جس شخص کو اپنے بارے میں یہ معلوم ہو، اس کو کلیے کے طور پر نہیں بیان کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے الگ ہے، تو اگر آپ کو اطمینان ہے کہ آپ استنجا کر لینے کے بعد آپ کو اطمینان ہے کہ قطرہ وغیرہ خارج نہیں ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ میں فوراً فارغ نہیں ہوتا، بلکہ استنجے کے بعد بھی کچھ دیر چلنے سے، چند قدم چلنے سے پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ استبراء کریں، اور آپ پر لازم ہے کہ آپ حالت اطمینان کو پائیں، اور حالت اطمینان کو پانے کا یہی طریقہ ہے۔ آج کل کے دور میں بہت آسان طریقہ ٹیشو ہے، ٹیشو پیپر، وہ آپ استنجا کرنے کے بعد یعنی فراغت کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ ٹیشو کے ذریعے، جیسے ڈھیلے سے استبراء کیا جاتا ہے، تو ٹیشو سے استبراء کریں،
منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان کی حالت پیدا ہو، اس کے بعد آپ استنجا کریں پھر وضو کریں، یہ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو اگر معلوم ہے کہ آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ جلدی آپ فارغ نہیں ہوتے اور چلنے سے آپ کا قطرہ ٹپکتا ہے، قطرہ نکلتا ہے، پھر وضو کہاں سے ہوگا؟ وضو تو نہیں ہوگا۔ اور اگر اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا تو استبراء کرنا چاہیے، اور استبراء کے بعد پھر وضو کرنا چاہیے۔ شک فی وجود النجس، ایک چیز جو پہلے سے پاک آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو وجود نجاست کا شک پڑ گیا کہ اس کے اندر نجاست پڑ گئی ہے، شک پڑ گیا، اور ہر شک کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور اس شک کے پیچھے کوئی دائی ہوتا ہے۔ دائی کون ہے؟ امام محمد نے فرمایا کہ ایک حوض ہے اور حوض میں پانی ہے، بارش آئی ہے اور پانی بھر گیا ہے، یا بورنگ وغیرہ کا پانی اس میں ہم نے ڈالا حوض میں، اور حوض جو ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو حوض بچے جو ہے وہ پانی بھرتے ہیں، اور چھوٹے بچے اور لڑکے غلام جو ہیں وہ گندے ہاتھ ڈالتے ہیں، جی، اور مٹکے ہم نے دیکھے کہ وہاں سے بھرتے ہیں، اور ہم نے خود دیکھا کہ مٹکے کے جو نیچے کا حصہ ہے وہ گندا اور ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، مٹی والا ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں آپ کو شک پڑ گیا کہ حوض کا پانی پاک رہا یا نہیں رہا، کیونکہ حوض کے پانی کو بھرے ہوئے بارش سے مثلا 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ اب 1 مہینے سے لوگ آ رہے ہیں، اور لوگ آ کر اس میں بچے بھی اور بڑے بھی ہاتھ بھی دھوتے ہیں، چلے یہ بھی کہہ دیں غسل بھی کرتے ہیں، ہاں، اور حوض بڑا ہے یا چھوٹا؟ حوض چھوٹا سا ہے، دردار نہیں ہے۔ تو آیا اب اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ کہ چونکہ پہلے پاک تھا تو ناپاکی کی جب تک کوئی دلیل نہ ہم اس کو پاک کہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم چیز کی حالت کو ماکانہ پر محمول کریں گے، تو حالت ماکانہ پاکی کی ہے تو ہم اس کو پاکی سمجھیں۔ اس لیے علماء نے فتویٰ دیا کہ راستوں کی جو مٹی ہے، کیچڑ ہے، یہ پاک ہے۔ بارش ہوئی اور کیچڑ ہو گئی۔ عموماً لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کیچڑ میں چلتے ہیں اور کیچڑ کی وجہ سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو اتار دیتے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو راستے ہیں یہ تو عموماً اس میں ناپاکیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں شہروں میں، سکھر میں جو ہے وہ گدھے پیشاب کرتے ہیں، گوبر کرتے ہیں، گائے چلتی ہیں، بیل چلتے ہیں، یہ جو رولر قسم کے بچھڑے ہیں اور گائے بیل ہیں یہ چلتے ہیں، تو سڑکیں ناپاک ہوتی ہیں، تو کیچڑ ناپاک ہو گئی، تو ناپاک کپڑے سے کیسے ہم نماز پڑھیں؟ تو یہ وہم پیدا ہوتا ہے۔ تو امام محمد نے فتویٰ دیا کہ راستے کی جو ہے مٹی ہے اور کیچڑ ہے، یہ کیچڑ کو ہم پاک کہیں گے۔ تو امام محمد کے دور میں تو زیادہ جانور ہوتے تھے نا، اب تو شہروں میں جانور کہاں ہیں؟ اب یہ جو چند ایک مثالیں میں دے رہا ہوں، بہت ہوتے جانور ہوتے تھے، اور جہاں سے گزرتے تھے وہ گوبر اور پیشاب وغیرہ، تو وہاں اس زمانے کی جو صورت تھی وہاں ناپاکی زیادہ سمجھی جا سکتی ہے۔ ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ جو راستے کا کیچڑ ہے یہ پاک ہے، جب تک کہ ہمارے پاس ناپاکی کی دلیل نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ وہ سڑک بارش نہیں ہوئی تھی تو بتائیے سڑک کا کوئی بھی حصہ ہو ہم اس کو پاک کہیں گے یا ناپاک کہیں گے؟ ہم اس کو پاک کہیں گے جب تک کہ ناپاکی پر کوئی دلیل نہ ہو۔ دلیل یہ ہے کہ ہمارے سامنے گدھے نے پیشاب کر دیا، گائے نے پیشاب کر دیا، یہ جگہ ناپاک ہے، گوبر کر دیا ناپاک ہے۔ تو روڈ جب تک کہ راستہ جب تک کہ ناپاکی کی دلیل ہو ہم ناپاک نہیں کہیں گے، پاکی کہیں گے۔ تو پھر بارش ہونے کے بعد ہم کہیں گے ماکانہ کی حالت پاکی کی، تو اب بھی پاک ہوگا، ناپاک کیوں ہوگا؟ اور آپ یہ بھی قاعدہ، وہ جو وسیع قاعدہ ہے بڑا، وہ بھی جاری کر سکتے ہیں کیا کہ الیقین لا یزول بشک، شک سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ تو جگہ کی پاکی یقینی تھی، یہ غلبہ ظن تھا جو منزل یقین کے ہے، تو پھر شک سے یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روڈ ہیں، راستے ہیں، ان کی کیچڑ کو ہم پاک۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گٹر کا پانی
وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں جب بارش ہوتی ہے۔ تو یہ جو گٹر کا پانی ہے، نالیوں کا پانی ہے، ہم ان کو بھی بالیقین ناپاک نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان نالیوں میں جو پانی ہے وہ صرف ناپاک پانی تو نہیں ہوتا نا۔ بتائیے، لوگ کپڑے بھی تو دھوتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، پانی ایسے بھی ضائع ہوتا ہے، ٹینکیاں بہہ بھی پڑتی ہیں، کئی وجہ ہوتی ہے نالیوں میں پانی آنے کی۔ تو نالیوں میں جمع پانی ضروری نہیں کہ ناپاک پانی ہو، پاک پانی بھی ہوتا ہے۔ تو اصل شے میں تو طہارت ہے، تو پھر ناپاکی کی دلیل چاہیے۔ تو اس لیے ہم یہ جو کیچڑ ہے ہم اس کو ناپاک نہیں کہیں گے، ہم اس کو پاکی سے۔ ہاں، کیچڑ تھا اور ہمارے سامنے ایک جانور نے وہاں پیشاب کر دیا، وہ حصہ ناپاک ہے۔ گوبر کر دیا، وہ حصہ ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کو پاکی سمجھیں گے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ یاد رکھنے کا۔ ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ فرمایا کوزہ ہے اور اس کوزے سے پانی نکالتے ہیں، تو ہم آج کے دور کے لحاظ سے اسے مگا کہہ دیں، ڈونگا کہہ دیں، مگا ہے۔ اور مگے میں ہم نے چوہا دیکھا مرا ہوا، مگے میں چوہا مرا ہوا دیکھا۔ اور وہ مگا کیسا مگا ہے؟ وہ مگا یہ ہے کہ اندر سے مٹکے سے وہ پانی بھرتے ہیں۔ تو آیا ہم اس حوض کو، وہ جو چھوٹا سا حوض ہے، وہ جو چھوٹا سا مٹکا ہے یا ڈرم ہے، ہم اس کو ناپاک کہیں گے یا پاک کہیں گے؟ کہتے ہیں پاک کہیں گے۔ ناپاک صرف اس کو کہیں گے، یہ جو ہم نے ڈونگے میں دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مٹکا ہے، یہ پانی اس کا پاک تھا یا نہیں تھا؟ ماکانہ میں پاک تھا، تو پھر حال میں بھی ہم اس کو پاک ہی کہیں گے۔ تو پھر یہ جو ڈونگ ہے، ہاں ڈونگے کو ناپاک کہیں گے، اس کو کیوں ناپاک کہیں گے؟ اس کو ناپاک نہیں کہیں گے۔ آپ کی ٹینکی ہے اور ٹینکی میں دیکھا کہ چوہا مرا پڑا ہے، تو اگر وہ پھٹا نہیں ہے اور صرف مرا پڑا ہے تو ہم یہ کہیں گے ابھی گرا ہے۔ تو ہم اس کی عمر نہیں دیکھیں گے کہ اس کو لیبارٹری میں چیک کراؤ یہ کتنے وقت سے مرا پڑا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں۔ اگر 2 دن سے مرا پڑا ہے، 2 دن کی نمازیں لوٹاؤ۔ کپڑے دھوئے ہیں تو وہ کپڑے جو ہے نا ان کو دوبارہ دھو، وضو کیا، غسل کیا، اتنے دن کی نمازیں لوٹاؤ۔ تو ہم یہ کہیں گے اقرب زمانے کی طرف اس کو لے کر جائیں گے۔ تو چونکہ 1 گھنٹہ پہلے ہم نے دیکھا ہے تو ہم کہیں گے 1 گھنٹے سے یہ ناپاک ہے، اور اس سے پہلے ہم اس کو ناپاک نہیں کہیں گے۔ خزانہ اکمل کے حوالے سے ہے کہ کسی شخص نے اپنے کپڑے میں گندگی، میں اس کی ایک آپ کو مثال دوں، رومالی پر گندگی لگی ہے، یعنی گندگی سے مراد جو ہے نا وہ بول و براز گندگی لگی ہے اور آپ کی شلوار پر لگی ہے، تو آخری حدث کرنے پر اسے محمول کیا جائے گا۔ آخری بار آپ نے حدث کب کیا تھا؟ تو آخری بار آپ نے دیکھا کہ حدث میں نے کیا تھا نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے، یا نماز فجر سے 10 منٹ پہلے، تو ہم کہیں گے یہ اس وقت سے ہے۔ کیا؟ پھر فجر کی نماز بھی، عشاء کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، اور مغرب کی نماز بھی ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے اپنے کپڑوں میں منی دیکھی، اور اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آخری بار سونے پر معمول کیا جائے گا کہ آخری بار کب سویا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آخری بار تو اتنے بجے سویا تھا، کہیں گے بس اس سونے میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ کہیں گے اس میں یہ نہیں تھا، اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ لیکن جو بواسیر وغیرہ کی، وہ جو خون وغیرہ لگا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخری بار اس کو حدث کب ہوا تھا، اس کا حدث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی بول و براز سے کوئی تعلق۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا، اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس کے کپڑے اب ہوئے ہیں خراب۔ کیا؟ اب خراب ہوئے۔ اگر تر ہیں تو اب خراب ہوئے، اور اگر خشک ہیں اور آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد اگر یہ آئی ہو نماز پڑھنے کے بعد تو بھی خشک ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو آخر پر ہی معمول کریں گے، آخر وقت پر معمول کریں گے، اور ہم کہیں گے اس کی نماز ہو گئی۔ یہاں تک بھئی ایک ضمنی قاعدہ انہوں نے بیان کیا۔ اب دوسرا قاعدہ ضمنیہ پڑھ لیں۔ تو دوسرا قاعدہ ضمنیہ یہ ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان بری الذمہ ہوتا ہے۔ انسان کا بری الذمہ ہونا یہ اصل کلی ہے۔ انسان کا بری الذمہ ہونا یہ اصل
اصل یہ ہے کہ انسان بری و ذمہ ہے. تو ہم کب کہیں گے یہ ذمہ دار ہے؟ جب اس کی ذمہ داری پر کوئی دلیل. مثال کے طور پر آپ نے دعویٰ کیا کہ شاہ صاحب نے میرے 10,000 روپے دیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو اگر آپ نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ نے خود چونکہ اقرار کر لیا، تو اقرار کی وجہ سے انسان ماخوذ ہوتا ہے، تو آپ کو 10,000 روپے اس کو دینے ہوں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں جی بالکل نہیں، بالکل نہیں، تو ہم آپ کی بات مانیں گے. ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. کیوں آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ الاصل و برات و ذمہ. اصل یہ ہے کہ انسان کو بری و ذمہ قرار دیا جائے گا جب تک کہ اس کی ذمہ داری کی کوئی دلیل نہ ہو. تو پھر ان سے دلیل نہیں مانگی جائے گی کہ آپ بری و ذمہ کیوں ہیں. آج کل بہت سی عدالتوں میں یہ نئے قانون متعارف کرایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی براعت کو بھی ثابت کیجئے کہ آپ بری کیسے ہیں. آپ ذمہ دار نہیں ہیں، اس کو آپ ثابت کیجئے. ہے نا عجیب بات؟ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ بری ہیں 10,000 سے، اس پر کوئی دلیل دیجئے. یہ کہا جائے گا کہ جو ذمہ داری کا مدعی ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر 10,000 روپے آتے ہیں، دلیل وہ دے گا، تو دلیل اس کے ذمہ ہے. تو مدعا علیہ ہیں آپ، یہ مدعی ہیں، تو پھر ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اس بات کی ثبوت کی ذمہ داری مدعی پر ہوگی. مدعا علیہ پر کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اصل تو برات ذمہ ہے. تو جب اصل برات ذمہ ہے تو یہ برات ذمہ کی دلیل کیسے دیں گے؟ ہاں آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ ان کے ذمہ ہے 10,000، تو 10,000 آپ کے ذمہ ہوگا. تو پھر اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ یا تو اقرار کریں، اقرار کر نہیں رہے، تو پھر دوسرا ثبوت یہ ہے کہ آپ گواہ پیش کریں. اور گواہ کیا ہے؟ گواہ شریعت مطہرہ نے جو ضابطے بیان کیے ہیں کہ 2 مرد گواہ ہوں مسلمان، یا 1 مرد 2 عورتیں گواہ ہوں. اگر صرف عورتیں گواہ ہیں یا 1 مرد گواہ ہے صرف، تو وہ یہ ناکافی ہے. تو پھر ہم اس کے ذمہ یہ چیز نہیں مانتے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص یہ کہے کہ جی اس کے میرے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ اس کی یہ بات اصل کے موافق ہے اور قاعدے کے موافق ہے. اس لیے بینہ مدعی پر ہے، اور کیونکہ یہ خلاف اصل کا مدعی ہے، تو جو اصل کے خلاف کا مدعی ہو دلیل اس کے ذمہ ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ ہے، آپ نے ان کا موبائل ضائع کیا، آپ نے ان کا موبائل غصب کیا ہے، یا آپ نے ان کا موبائل توڑا ہے، یا آپ سے نقصان ہوا ہے، آپ سے گم ہوا ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں. لیکن قیمت میں اختلاف ہے. قیمت میں اختلاف ہے کہ وہ جو چیز آپ نے توڑی ہے یا گم کی ہے یا غصب کی ہے، اس کی قیمت کیا ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت 5,000 ہے، اور جس کی وہ چیز ضائع ہوئی وہ کہتے ہیں اس کی قیمت 10,000 ہے. نہ 10,000 کی کوئی دلیل ہے، نہ 5,000 کی کوئی دلیل ہے. تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں جو بات ہے وہ بھی اس کی مانی جائے گی، جو غاصب اور متلف ہے اس کی بات مانی جائے گی. اس کی بات کیوں مانی جائے گی؟ اس کی بات اس لیے مانی جائے گی، متلف میں اور جو مالک ہے اس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو بات متلف کی مانی جائے گی جب تک کہ مالک کے بعد دلیل نہ ہو. مالک کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو خریداری ہے، یہ میری خریداری ہے، میں نے اتنے میں خریدا ہے، تو اس کی قیمت 10,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور نیا آپ نے وہ کیا ہے، یہ صحیح ہے. یا اسی طریقے سے گواہوں نے بتایا ہے کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں، مارکیٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے موبائل دیکھا ہے، وہ اتنے کا ہی ہے، 10,000 کا ہے. اور اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ غاصب اور متلف کی بات مانی. اس لیے کہ جس طرح یہ قاعدہ ہے کہ اصل حق سے انسان بری و ذمہ ہونا اصل ہے، اسی طرح حق کے زائد سے بری ہونا بھی اصل ہے. حق کے زائد سے بری ہونا بھی اصل ہے. لہذا جب زائد قیمت اور بیع نہ ہو تو پھر غارم پر ہم وہ چیز لازم نہیں کریں. تو یہ اس قاعدے کا یہ تعارف ایک جزئیے کے ذریعے ہے. باقی اور بھی جزئیات انشاءاللہ پھر کل اس کو پڑھیں.